بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ وہ ہستی جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے تھے، وہ ہستی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت و احترام سے پیش آتے تھے، وہ ہستی جس کی دولت کے سامنے آج کے بلینئرز بھی بھکاری لگیں، جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی، وہ ہستی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عثمان بن عفان تھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حیا اور شرم کرنے والے صحابی تھے۔ آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عثمان میرے پاس سے گزرے تو ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے حیا آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں کافی ملتے جلتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کے خطاب سے مشہور ہوئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ایک کے بعد ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دی تھی۔ سوائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہوا جس کی نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے مسائل و مسائل کے سب سے بڑے جانکار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ سے پہلے صرف 3 لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مالدار تھے کہ ان کی مالداری کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار مدینے میں اکال پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں غریبوں کو اناج بنٹوایا۔ مسلمان جب مدینے میں آئے تو یہاں پانی کی بہت کمی تھی۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، مگر وہ پانی کو بہت ہی ادھک قیمت پر بیچتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم میں خرید کر لوگوں میں دان کر دیا۔ آج کے وقت میں یہ 35,000 درہم 7,22,000 روپے کے قریب بنتے ہیں۔ سوچئے یہ 35,000 درہم 1400 سال پہلے کتنے کروڑ ہوا کرتے ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحاباؤں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی کہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں خلیفہ کے چناؤ کے لیے 6-7 بڑے بڑے صحاباؤں کی ایک جماعت بنائی، جن میں علی، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس جماعت میں خلیفہ کا چناؤ ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر سب سے کہا کہ جو لوگ خلیفہ کے لیے نامزد ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لیتا ہے تو اسی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے خلیفہ بنا دے۔ جماعت میں بیٹھے لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا تو خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے الگ کرتا ہوں، تو سب نے اس کی تائید کی اور کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ 3 دن تک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صحاباؤں اور عام لوگوں سے خلافت کے متعلق رائے مشورہ لینے کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ سبھی مسلمانوں کی رائے کے مطابق میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر خوشی خوشی سبھی مسلمانوں نے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مصر کا بادشاہ مقوقس شاہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر پایا اور جزیہ یعنی ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ صلح کر کے مصر و اسکندریہ مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد رومی، عیسائیوں اور ایرانیوں کے حوصلے بلند ہونے لگے۔ ایرانیوں نے بغاوت کر دی، مگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا وقت گوائے ان بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دمشق کے گورنر تھے، انہوں نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمینیا کو فتح کرنے کے لیے فوج کے ساتھ روانہ کیا، مگر سامنے سے رومیوں کی 80,000 کی فوج روانہ ہو گئی۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رومیوں کی فوج کی خبر سنی تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے پھر بغیر روک ٹوک کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد طلب کی
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوراً 8 سے 10 ہزار کی فوج روانہ کر دی۔ چنانچہ حبیب بن مسلمہ اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر رومی عیسائی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ رومی مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر مسلمانوں نے آرمینیا فتح کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے افریقہ کے کئی دیش فتح کر لیے تھے۔ پہلے رومیوں کو شکست دے کر طرابلس کو فتح کیا اور پھر ریاست افریقہ کی طرف لشکر اسلام بڑھا۔ افریقی ریاست کے بادشاہ جزیر کو جب اسلامی لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو اس نے 1,20,000 کی فوج مسلمانوں کے سامنے لا کر کھڑی کر دی، مگر مسلمان ڈرے نہیں، بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ کئی دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے دشمنوں کا صفایا کرنا شروع کیا اور آخر میں جنگ کو اپنے نام کیا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے کبرس، روڈس، تبرستان اور فارس یعنی ایران کے کئی علاقے بھی فتح کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس سے آپ خطوں اور حکموں پر مہر لگایا کرتے تھے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ انگوٹھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتی ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے پاس وہ انگوٹھی آئی۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر گئی۔ کنویں کا تمام پانی کھینچ لیا گیا، کنویں کا چپا چپا چھان لیا گیا، مگر وہ انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کا یوں گم ہو جانا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حادثات و فتنوں کی آمد کی ایک خبر تھی۔ بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈیزائن کی ایک دوسری انگوٹھی بنوا لی تھی۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس تو خوب دولت ہے اور اب یہی دنیا کی سب سے بڑی قوم بن چکی ہے تو اس کو بڑی چڑ ہوئی۔ وہ مدینے میں آیا اور جھوٹا مسلمان بن کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا ایک گھٹیا قسم کا یہودی تھا جو صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے مقصد سے مسلمان بن کر مدینے میں آیا تھا۔ ادھر بصرہ شہر میں ایک شخص حکیم بن جبلہ جو سفر میں نکلے قبیلوں کو لوٹتا اور ڈاکہ زنی کرتا تھا، بصرہ کے گورنر نے اسے پکڑ کر شہر بند کر دیا۔ اس گھٹنا کو سن کر عبداللہ بن سبا اس حکیم بن جبلہ سے ملنے پہنچ گیا اور اسے بہلا پھسلا کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ حکیم بن جبلہ کی مدد سے عبداللہ بن سبا نے کئی اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف فتنہ، فساد اور گھٹیا عقائد پیدا کرنے لگا۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فتنوں کا ہتھیار بنایا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ چنا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مسلمانوں نے کسی اور کو خلیفہ بنا کر علی پر ظلم کیا ہے۔ اس طرح کے جھوٹے عقائد اور گھٹیا سازشوں کے سہارے وہ مسلمانوں کو بہکانے لگا اور وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ اب یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دو یا قتل کر ڈالو۔ عبداللہ بن سبا کی ان خطرناک باتوں کا کئی لوگوں پر اثر ہونے لگا، لوگ اس کے بہکاوے میں آنے لگے۔ عبداللہ بن سبا ایک ایسا یہودی تھا جسے اسلام سے سخت نفرت تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بصرہ میں اس نے اپنے لوگوں کی ایک جماعت چھوڑ دی جو اس کے فتنے کو آگے بڑھانے میں لگ گئی اور خود کوفہ پہنچ گیا۔ یہاں بھی عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو ایک متقی پرہیزگار مسلمان بتایا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی اس نے اپنے من گھڑنت عقیدے اور سازشوں کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا اور ایک جماعت یہاں کوفہ میں چھوڑ کر جلد وہ شام یعنی دمشق چلا گیا اور یہاں بھی اس نے اپنے زہریلے عقائد پیش کر کے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ پھر عبداللہ بن سبا مصر پہنچا اور یہاں اس نے بڑے ہی زبردست طریقے سے اپنے منصوبوں کو انجام دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ عبداللہ بن سبا الگ الگ ملکوں کے گورنروں کے نام سے جھوٹے خط لکھ کر مدینہ بھیجنے لگا جن میں لکھا ہوتا کہ یہاں کے عالم یعنی مکھیہ منتری بہت ظالم ہیں اور وہ عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے جھوٹے خط بصرہ اور کوفہ سے مصر و دمشق سے کوفہ والوں کے پاس پہنچنے لگے۔ چاروں طرف لوگوں میں افراتفری مچنے لگی، مگر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں عالموں اور گورنروں کے ہاتھ سے عوام پر ظلم ہو رہا ہو، مگر اب تک اس افواہ کے کارن لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے بیچ یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں
اور سرکاری خزانے کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف جھوٹی افواہیں تھیں، مگر ان افواہوں کے کارن لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور زیادہ خلاف ہونے لگے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنا آخری اور کامیاب پینترا آزمایا۔ اس نے علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جھوٹے خط لکھ کر کوفہ، بصرہ اور مصر کے ان لوگوں کے پاس بھیجے جو ان صحاباؤں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان خطوں میں لکھا گیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت پر بیٹھے رہنے دیا جائے۔ امت مسلمہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ جب یہ خط کوفہ، بصرہ اور مصر والوں کے پاس پہنچے تو لوگوں نے سوچا کہ جب علی، زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو اب تو ہمیں بھی سچ میں کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1000 لوگوں کے 3 قافلے نکلے اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر ان کا ارادہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا۔ ان تینوں قافلوں کے سردار مسلمانوں کے بھیش میں یہودی سردار تھے جو عبداللہ بن سبا کے خاص چیلے تھے۔ چنانچہ جب یہ 3000 لوگ مدینہ پہنچے تو علی، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا، جس سے کہ عبداللہ بن سبا کے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ مگر پھر عبداللہ بن سبا نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک اور جھوٹا خط لکھ کر مصر کی طرف بھیجا۔ اس خط کو ان باغیوں نے پکڑ لیا۔ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ خط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کر سارے کے سارے باغی واپس مدینے میں داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم تو چلے گئے تھے، اب واپس کیوں آ گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ خلیفہ عثمان نے مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا جس کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں قتل کر دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ یہ تمہاری سازش ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جو بھی ہو اب خلیفہ عثمان کو قتل کرنا ہوگا اور آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے ہمیں عثمان کو قتل کرنے کے لیے خط کیوں لکھے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگے، کیا بکواس کرتے ہو؟ میں نے تمہیں ایسے کوئی خط نہیں لکھے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ آپس میں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ باغی پھر بھی نہ مانے۔ مسلمانوں کے بھیش میں چھپے یہودی سردار مسلمانوں کو پھر سے بھڑکانے لگے۔ اس کے بعد باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ ان یہودی سرداروں کو یہ یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے اسلامی ملک سے فوجیں ضرور آئیں گی، تو ان یہودی سرداروں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ باغیوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو پیچھے کھدیڑ دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحاباؤں کو قسم دے کر لڑنے سے روکا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ باغیوں نے دروازے میں آگ لگا دی۔ باغیوں نے پڑوس کے گھر میں داخل ہو کر دیوار کود کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ کنانہ بن بشیر نام خبیث نے آتے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار روکی، ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑی۔ پھر اس نے دوبارہ وار کیا جس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عمرو بن امک نامی کتے نے آپ پر چاقو سے 9 بار حملے کیے۔ عمیر بن حنبی نے آگے بڑھ کر آپ کو ٹھوکریں ماری جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اس طرح ان شیطانوں نے جو یہودیوں کے فریب میں آ گئے تھے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، اور اس طرح یہودیوں کی پھیلائی افواہوں نے اسلام کے ایک عظیم الشان صحابی کو شہید کروا دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔